السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام بھائی خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک کا ایک بہت ہی پیارا پیغام لے کر آیا ہوں کہ جس کا ملبہ ہم حکمرانوں پر ڈال دیتے ہیں۔ آئیے قرآن پاک پر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ 125 نمبر آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ کہ جو بندہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي میری نصیحت سے منہ پھیر لے گا، اعراض کر لے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا تو اس کا گزران تنگ ہے، یعنی اس کا گزر بسر، اس کی معیشت اللہ تعالیٰ تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ اور قیامت والے دن جب اسے اٹھایا جائے گا تو وہ اندھا ہوگا۔ تو ہم اس مہنگائی کے دور میں ہم معیشت کو فلاں ہو گیا، ہماری معیشت کمزور ہو گئی، حکومت نے مہنگائی کر دی، اتنا نہیں پتہ کہ ہم خود اللہ کے ذکر سے دور ہیں، اللہ کے ذکر سے محروم ہیں، تو معیشت تو پھر تنگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہمیں اس کا علاج بتا دیا ہے کہ تم لوگ اللہ کے ذکر کے نزدیک آؤ، اللہ کی نصیحت کو پکڑو، اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کا ذکر، قرآن اللہ کا ذکر ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے۔ ہم اللہ کے ذکر سے دور ہیں اور ہم اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن معیشت اس طرح ٹھیک نہیں ہوگی۔ معیشت ٹھیک ہوگی تو اللہ کے ذکر سے ہوگی، اللہ کے ذکر کو مضبوطی سے پکڑنے سے ہوگی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ آپ بھی اپنے گریبان جھانکیے، میں بھی اپنے گریبان جھانکتا ہوں، کہیں ہم اس آیت مبارکہ کا مصداق نہ بن جائیں، کہیں ہم اندھے کر کے نہ اٹھائے جائیں۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور اللہ ہمیں اپنے ذکر کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کھاتے پیتے اللہ تعالی ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر کی 3 اقسام ہیں۔ ایک تو وہ ذکر ہے جو بندہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے جو بندہ زبان سے تسبیحات کا ورد کرتا ہے۔ اور ایک ذکر وہ ہے جو اللہ والے اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل براہین پر غور و فکر کرتے ہیں، سوچ و بچار کرتے ہیں، وہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے توحید کے دلائل پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ اور تیسری چیز ان کو جو دل سے غور و فکر کرتے رہتے ہیں ان کو عارفین کہتے ہیں، اور یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے۔ ذکر کی تیسری قسم کا ہے کہ کچھ ہم اپنے اعضاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بجا لائیں جن کا اس نے حکم دیا ہے، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات و خیرات وغیرہ، اور جن سے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے رکنا چاہیے۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں ذکر کی، زبان سے، دل سے اور اپنے اعضاء سے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے، تو اس سے ہماری معیشت اچھی ہو جائے گی اور ہمارا گزر بسر بھی اچھا ہو جائے گا، ہمارا گزر بسر تنگ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ذکر کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔